بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امام ہے، امام۔ یہ امام مسجد کا امام نہیں ہے، فرقے کا امام، باقی سارے محترم اپنی جگہ پر، لیکن یہ اللہ کا نمائندہ۔ وہ اللہ کا نمائندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ ہی سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ کا نمائندہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہماری توحید بھی کمزور ہے۔ وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، اس کا علم ذاتی ہے۔ اللہ نے علم کہیں سے لیا نہیں ہے۔ ابھی آپ پڑھتے ہیں، یہاں سے فزکس پڑھ لی، یہاں سے میتھس پڑھ لی، یہاں سے کسی نے فزکس بنائی ہوگی، کسی نے فارمولا لکھا ہوگا، بس ظاہری دنیا ہے نا، ورنہ اس کے باوجود بھی فزکس بھی اللہ ہی کی ہے۔ فزکس میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اسپیس، ڈائمینشنز۔ کیمسٹری میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ مولیکیول، چیزیں، عناصر، یہ ساری چیزیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ سب زمین سے ہیں، باہر سے تو نہیں آئی۔ یہ سب کس کی ہیں؟ ہواؤں کا علم، طبیعت کا علم، نیچر کا علم، بدن کا علم، سب کیا ہے؟ سب خدا کا ہے۔ خدا نے مخلوق بنائی ہے، خدا نے چیزیں بنائی، جڑی بوٹیاں بنائی، ہر چیز خدا کی طرف سے، اور اس کا علم ذاتی ہے۔ اس کے لیے کل پرسوں نہیں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا مشکل۔ اس کا علم، میرے پاس علم نہیں دیوار کے پیچھے کون ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، لیکن اگر میں اوپر بیٹھا ہوں تو مجھے دیوار کے پیچھے بھی نظر آئے گا۔ جتنا انسان بلند ہوتا جائے گا اتنا اس کا علم اور معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنا انسان معرفت یعنی شناخت، معرفت کے معنی کیا؟ شناخت، پہچان جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا انسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص بزرگ ہوتا ہے، اس کا صبر زیادہ ہوتا ہے، اس کا تحمل زیادہ ہوتا ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی رفتار میں اور کردار میں اور ایک جوان کے رفتار کردار میں فرق ہوتا ہے۔ بچہ بے چین ہے، جوان اضطراب میں، جوان شارٹ کٹ کے چکر میں، جوان جلدی کے چکر میں۔ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بیٹا، صبر کرو، تحمل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی گزار کر اپنے آپ کو یہ سٹیج پہ لے آیا ہے۔ کیا اس کے پاس کوئی ایکسٹرا علم ہے؟ اس کی زندگی نے اسے یہ تجربہ سکھا دیا ہے۔ عزیزان محترم، اب انسان جتنا بلند ہوگا، ہوا میں نہیں، اندر سے، جتنا وہ اپنے قلب کو پاک کرے گا اتنا یہ دنیا اس کے لیے روشن ہوتی رہتی ہے۔ بھائی دنیا، یہ ظاہری دنیا کیا ہے؟ وہ یہ سب کس کے اندر ہے؟ کس کے اندر ہے؟ یہ سب کہاں ہے؟ یہ دنیا کہاں ہے؟ یہ دنیا سیارے، ایک پورا گلیکسی، پورا یہ کہکشاں، پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد اور دنیا۔ تو ابھی جیمز ویب جو ٹیلیسکوپ ہے وہ دکھاتا رہتا ہے کہ کتنے ٹریلین لائٹ ایئر یعنی روشنی کی رفتار سے چلا جائے تو اتنے ملین ٹریلین سالوں بعد بھی کوئی گلیکسی موجود ہے۔ اور یہ سب مادہ ہے، مادہ، میٹر۔ اس میٹر کے علاوہ عالم ملکوت ہے، اس کے اوپر عالم عقل ہے، اس کے اوپر ذات باری پروردگار ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے۔ سب کچھ اس کے علم کے احاطے میں ہے۔ کوئی چیز اس سے باہر، وہ ایسا قریب ہے کہ چیزوں سے جڑا ہوا نہیں، اور ایسا دور ہے کہ چیزوں سے اس کا فاصلہ نہیں۔ قریب ہے، شہر رکھ کے بھی زیادہ قریب۔ یہ سب اسی کا ہے۔ اس کے لیے جاننا معنی نہیں رکھتا کہ وہ جانتا ہے، نہیں، سب اسی کا ہے، سب اس کو خبر ہے، سب اس نے بنایا ہے۔ زمانہ اس کا ہے۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ ٹائم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں جانے محترم، بریکٹ میں روایتی مجلس تو میں آپ کو پڑھتا ہی نہیں ہوں، تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو ذہن اپنا تھوڑا سا آن رکھنا پڑے گا۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟
ٹائم کیا ہے؟ سورج کے گرد زمین کا گھومنا اور زمین کا اپنے گرد گھومنا، یہ دن اور مہینوں اور سال کو مشخص کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائم. یہ ٹائم ہے، یہاں کا ٹائم یہی ہے. دوسرے عالم میں ٹائم کیا ہوگا اس کو اپنا ہے. ہر عالم کا ٹائم الگ ہے، ہر عالم میں بدن کی کیفیت الگ ہے. مثال، جب آپ سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں. خواب میں آپ اچانک سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اور تھوڑی دیر سوتے ہیں مگر شاید بہت سفر کیا ہوا ہوتا ہے. عالم مثال ایک جھلک ہے عالم ملکوت کی. سونا ایک مثال ہے، بالکل مثال ہے. اور جب ہم مریں گے تو روایت ہے کہ جب ہم مریں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم ایک خواب دیکھ رہے تھے. اور حدیث پیغمبر ہے الناس نائم، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے، تب بیدار ہوں گے، تب پتہ چلے گا اچھا یہ تھا. لیکن واپسی ممکن، اس خواب میں تو پھر واپسی ممکن ہے. یہاں تو آپ گر رہے ہوں، آپ کے پیچھے کوئی بھیڑیا لگا ہوا ہو، کچھ ہو تو اچانک چھوڑ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں شکر ہے خواب تھا. وہاں پر خواب نہیں ہوگا، بیدار ہو گئے، بیداری میں سب دیکھیں گے. اب یہ جو سارا علم ہے پروردگار کا، اس کو سب پتا ہے، اس کو سب پتا ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں کل کیسا انسان بنوں گا، اسے پتا ہے، اس کا علم ہے. لیکن اس نے جبر نہیں کیا. اب آپ بولیں جب خدا کو پتا تھا کہ ایک شخص خراب ہوگا تو پروردگار روکا کیوں نہیں؟ نہیں، خدا نے انسان کو عقل دے کر یہ بتا دیا کہ میں زبردستی تم پہ نہیں کروں گا، تم نے خود فیصلہ کرنا ہے. اچھا برا میں نے تمہیں بتا دیا ہے، جبر نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی خدا کی مرضی تھی، یزید جو ہے وہ آ گیا، ہمارا خدا ایسا نہیں ہے. اپنی نااہلیوں کو خدا پہ مت ڈالو. نااہلی ہے نا، وہ قوم نے کچھ نہیں کیا، لوگوں نے کچھ نہیں کیا، تو اب کیا بولے؟ جو اللہ کی مرضی تھی. توحید کمزور ہے. ہمارے اصول دین میں دوسرا اصول دین کیا ہے؟ عدالت، عدل. اگر خدا عدل نہیں رکھتا تو پھر جنت اور جہنم پروردگار کیسی؟ بھئی اگر عدالت نہیں ہے، عدل کے معنی کیا ہے؟ عدالت کے معنی کیا ہے؟ عدالت کے معنی، عدل کے معنی یہ ہے کہ جو چیز جہاں رکھی جائے وہاں ہونی چاہیے. اب یہاں کا تقاضا یہ ہے کہ ممبر یہیں درمیان میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا چہرہ ادھر ہو. اب آپ لوگوں کا چہرہ ادھر ہو اور آپ ممبر سامنے رکھ دیں تو یہ عدالت؟ تو کوئی بھی شخص اس بات کو قبول؟ تو خدا جو علم رکھتا ہے، جو حکمت رکھتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کس چیز کو کہاں رکھنا ہے؟ خدا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، جیسے اللہ کی کر رہے ہو ویسے ہی رسول کی کرو، اور جیسے رسول کی کر رہے ہو ویسے ہی اولو الامر کی کرو. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی اولو الامر زمانے کا حاکم ہے، تو آج زمانے کا حاکم کون ہے؟ اور ہر ملک میں اولو الامر الگ ہے. اب ایک پارٹی تو مانتی نہیں ہے، ایک سیاسی پارٹی تو آپ کے حاکم کو مانتی نہیں ہے، تو وہ اس کا اولو الامر کہاں ہے؟ مگر بھائی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو، تو یہاں تو پارٹیاں یاد آ جاتی ہیں، یہاں سیاست یاد آ جاتی ہے، یہاں گروپ یاد آ جاتا ہے. یہاں اطاعت کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اولو الامر کی ڈیفینیشن ہی صحیح نہیں ہے. اور اولو الامر اگر زمانے کا حاکم ہے تو زمانے کا حاکم تو غلطی بھی کر سکتا ہے، کوتاہی بھی کر سکتا ہے. تو کیا میں اس کی اطاعت کروں اور روز قیامت میں خدا مجھ سے پوچھے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ میں ہوں پروردگار اولو الامر کی اطاعت کی تھی.
تو کیا خدا مجھے جہنم میں بھیجے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے گا جو خود غلطی کرتا ہو؟ یہی مسئلہ توحید کا ہے۔ ایک جنگ میں مولا متقیان نے 3 جنگیں لڑی ہیں۔ ایک جنگ میں، جنگ کے درمیان ایک صحابی کھڑا ہو گیا، سوال کر مولا سے، مولا توحید کا سوال ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے امام کے صحابی، کہا یہ کوئی وقت ہے سوال کرنے کا؟ جنگ ہو رہی ہے اور تم سوال کر رہے ہو؟ امام نے کہا نہیں رکو، یہ جنگ ہی توحید کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ توحید نہیں ہے، جس کی توحید صحیح ہو وہ رسول کے نواسے کو کربلا پیاسا شہید کرے گا۔ توحید کی مشکل ہے۔ وہ جس کے علم نے یہ سب احاطہ کیا ہوا ہے، وہ سب جانتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں انسان کی ہدایت کے لیے۔ اسی لیے اس نے اپنے پاس سے بھیجا کہ یہ میرا نمائندہ ہے، اور وہ جو میرا نمائندہ ہے اس کے پاس جو علم ہے وہ میرا علم ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، میں بہت آرام سے، بڑے احتیاط سے، بہت آرام سے آپ کی خدمت میں کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سب سے بڑا ڈیزگنیشن پوسٹ دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ کمپنی کا سی او ہوتا ہے، سی او ہوگا، فاؤنڈر ہوگا۔ اس عالم میں سب سے بڑی پوسٹ ولایت کی ہے، اور ولایت عالم ولایت ہے، وہ کہ جو عالم روح القدس بھی ہے، وہ جو عالم مجردات ہے، یعنی اس سے اوپر کوئی اور پوسٹ نہیں ہے، خالق کے نیچے ہے یہ سب خالق نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس ولایت تک جو پہنچتا ہے یا جسے یہ ولایت عطا ہوتی ہے، وہ اس عالم سے لے کر اس عالم میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ وہ منبع، سورس جہاں سے لے رہا ہے، کیونکہ اس کا اس عالم میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ اس عالم میں نہیں ہوگا تو وہ اس عالم کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ مثال، چھوٹی سی مثال، میں یہاں سے آپ سے پوچھوں جی تلا گنگ کا رستہ کیا ہے؟ اب اگر ایک شخص مجھے بولے کہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اور وہ لے کے چلے اور مجھے وہ کہیں اور لے جائے، تو میں بولوں گا بھائی آپ کو میں نے کہا تھا مجھے تلا گنگ جانا ہے، کہا مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جب آتا نہیں ہے تو مجھے بولا کیوں نہیں آپ نے؟ تو جو خود راستوں سے واقف نہ ہو وہ کیسے راستوں پہ خدا تک لے کے جائے گا؟ نہیں سمجھے آپ؟ جسے اپنے شہر کے راستے نہ پتا ہوں، جسے اپنے آباء و اجداد کے ناموں کا نہ پتا ہو، وہ کیسے آپ کو خدا تک لے کے جائے گا؟ علم الہی ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا کس سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی اللہ امام سے پوچھا مولا جب بھی آپ سے سوال پوچھیں آپ فوراً جواب دے دیتے۔ کہا تمہارے سامنے ایک برتن ہو، ظرف جس میں کھانا رکھا ہو، تو تم کہاں سے اٹھاؤ گے؟ کہا مولا سامنے ہے، کہیں سے بھی اٹھا لوں گا۔ کہا کائنات ہمارے سامنے ایسے ہے۔ اب یہ علم ہے۔ خلیفہ دوم نے مولا کائنات سے پوچھا، فیصلے تو آپ کو پتہ ہے کہ خلفاء کی حکومت میں فیصلے مولا کائنات کرتے تھے، تو خلیفہ دوم نے مولا سے پوچھا کہ بھائی جو بھی فیصلہ آتا ہے آپ بڑی جلدی جواب دے دیتے، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ امام نے کہا کہ ہمارے پاس جو چیز ہمارے واضح ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر امام نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا 5۔ کہا آپ نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا کیونکہ پتا ہے۔ کہا بس ہمیں بھی ایسے ہی سب پتا ہے۔ علم الہی ہے۔ اصلا جب ایک شخص اس عالم میں ہے تو اس عالم سے لے رہا ہے، یہاں دے رہا ہے۔
اسی لیے جانے وہ نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے.